میری ماں محض 3 دن کی مہمان ہیں، تو میں گھبرا گیا اور پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگا۔ میں نے اپنی ماں سے ان کی خواہشات کے بارے میں جاننے کی کوشش کری تو انہوں نے مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو میری ماں نے باقاعدہ مامی اور ماموزاد بہن کی مدد سے وضو کیا۔ میں نے اپنے سہارے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھوائی، اور جب وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں اور جب صحت یاب ہو جائیں تو قضا پڑھ لیں۔ میری ماں نے میرا ماتھا چوما اور مجھ سے انتہائی نرمی سے کہا کہ بیٹا، نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھے ہو۔ بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز پڑھتی ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تم کو اذان سنائی دے تو تم پر فرض ہے کہ نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں، اس لیے بیٹا نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس نماز کی برکت سے تمہاری ماں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر و ثواب پہنچے گا۔ اگر ہو سکے تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اور میں نے اپنی ماں سے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کو ماموں نے میرا تعارف دیا تو وہ خاص طور پر مجھ سے ملنے آئے اور مجھے الگ لے جا کر بتایا کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو یہ پیسہ ان لوگوں میں نہ بانٹیں بلکہ اپنے ماموں کو دے دیں۔ آپ کے ماموں نے گھر، زمین، زیور سب کچھ بیچ کر آپ کی والدہ صاحبہ کے علاج میں لگا دیا، یہاں تک کہ بچوں کی پڑھائی بند کرا کے وہ پیسہ بھی بہن کے علاج میں لگا دیا۔ تمہارے ماموں نے تمہاری مامی اور اپنی لڑکیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ میری بہن کو کبھی تم لوگوں کو آواز نہ دینا پڑے، تم میں سے ایک ہر وقت میری بہن کے پاس بیٹھی رہو گی۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ اور کچھ بتائیں، کیا میری ماں یا ماموں کو کسی کا قرض دینا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا، بیٹا مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اس کے بعد امام صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا اور اپنی ماں کو پکڑ کر لیٹ گیا۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور باتیں کرنے لگیں۔ دیر رات میں اٹھا اور ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے میری ماں نے جو آخری الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ نماز قائم رکھنا، دین پر چلنا، اور اگر اپنے باپ جیسی خصلتوں کے مالک نہ ہوئے تو اپنے ماموں اور ان کی بیٹیوں کا خیال رکھنا، اپنے باپ کا ماضی جاننے کی کوشش نہ کرنا، نہ کبھی اپنے باپ سے نفرت کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور اللہ کے ذکر میں لگ گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں سو گئیں۔ رات 12 بجے ماموں بہن کی خیریت لینے کمرے میں آئے۔ جو ہی ان کی نظر ماں پر پڑی تو وہ دوڑے اور مجھ سے پوچھا، کیا تم کو پتا چل رہا ہے کہ تمہاری ماں کی سانسیں تھم چکی ہیں؟ میں جو ماں کے پیروں کو دبا رہا تھا، میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور ماموں کی مدد سے ماں کو لے کر ہاسپٹل بھاگا، لیکن افسوس میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں دہاڑے مار کر رونے لگا، گھر کا ماحول افسردہ ہو گیا۔ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا تھا، جب ہی ماموں کی سرگوشی بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ممانی سے کہہ رہے تھے کہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کرو تاکہ کفن کا انتظام کر سکیں۔ اس پر ممانی جان یہ کہہ رہی تھیں کہ کوئی بھی ہمیں ادھار نہیں دے رہا، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ واپس کیسے کرو گے۔ میرے ماموں خاموشی سے گھر کے باہر نکل گئے۔ وہ گاؤں کے بڑے چودھری کے پاس گئے تو اس نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا کہ گھر زمین بیچ کر بہن کے علاج میں لگا دیا، تو اب ان کے کفن کے لیے اپنی بیٹیاں بیچ دو اور پیسے لے جاؤ۔ اتنے گندے اور سخت الفاظ سننے کے بعد بھی میرے ماموں صبر کے ساتھ بنا کچھ بولے گھر کی طرف چلے، لیکن راستے میں اذان ہو گئی تو مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے مسجد پہنچا اور ماموں سے کہا کہ اپنی ماں کا کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔ ماموں نے کہا، بیٹا بہن کے کفن دفن کا انتظام بھائیوں کی ذمہ داری ہے،
میں کر لوں گا۔ اور ساتھ ہی ماموں رو پڑے۔ ان کو دیکھ کر میں بھی بری طرح رو پڑا۔